حضرات، آپ کی خدمت میں ایک مختصر مضمون بعنوان زبان اردو کی زبوں حالی اور ہماری غفلت پرستی حاضر کر رہا ہوں۔ واضح ہو کہ یہ مضمون اتر پردیش اردو اکیڈمی کے خبر نامہ جلد 50 جنوری فروری 2022 عیسوی شمارہ 807 کے علاوہ مقبول اخبار مشرق میں بھی آج ہی بتاریخ 19 اکتوبر سن 2025 عیسوی بروز اتوار میں شائع ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس مضمون کے حوالے سے اپنی خصوصی رائے سے مجھے ضرور نوازیں گے۔ شکریہ۔ زبان اردو کی زبوں حالی اور ہماری غفلت پرستی۔ کسی بھی زبان کی ترقی یا تنزلی کا دار و مدار اس کی ادبی سرگرمیوں پر منحصر ہوتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ وہی زبان مستقبل میں ترقی یافتہ ہوا کرتی ہے جس میں عوام الناس نہ صرف زیادہ سے زیادہ بات چیت کیا کرتے ہیں بلکہ اس کی ترویج و تشہیر کے لیے جی توڑ محنت بھی کیا کرتے ہیں۔ حالات اگر اس کے برعکس رہے تو پھر نتائج نہایت خوفناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس تناظر میں اگر ہم یہ کہیں کہ موجودہ دور زبان اردو کے لیے خوب بہتر نہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ آپ چاہے جتنا بھی کہہ لیجئے، اردو زبان ہمارے ملک میں پھل پھول رہی ہے، مگر سچائی یہی ہے کہ برسوں سے اس پر تعصب کی تلوار لٹک رہی ہے اور اس تعصب کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہماری غفلت پرستی بھی کار فرما ہے۔ جس زبان اردو کے حوالے سے کبھی بابا قوم مولوی عبدالحق نے کہا تھا کہ ایک دن ایشیا میں اس کا ستارہ ضرور چمکے گا، آج یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اردو سے تعلق رکھنے والے اگر یوں ہی غفلت پرست بنے رہے تو وہ دن دور نہیں جب یہی چمکتا ستارہ غروب ہوتا دکھائی دے گا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر وہ کون سے اسباب ہیں جو زبان اردو کی تنزلی سے وابستہ ہیں؟ فی الوقت ہمیں ان پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کسی بھی قوم کی پہچان اس کے علم سے نہیں، اس کے ادب سے ہوتی ہے، اور یہ درست بھی ہے۔ ادبی سرگرمیاں اگر تیز ہوں گی، ادبی نشستیں اگر زوروں پر ہوں گی، اور ساتھ ہی ادبی تحریکیں اگر پرجوش ہوں گی تو یقیناً کسی بھی زبان کو پروان چڑھنے میں تاخیر نہیں لگے گی۔ زبان اردو کا جائزہ لیجئے تو آج حالات اس کے برعکس نظر آتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب اردو بولنے والے علاقے میں ادبی تنظیمیں زوروں پر تھیں، ادبی تحریکیں پرجوش تھیں، مشاعرے کے اہتمام کا رواج عام تھا، اور ساتھ ہی اردو ڈرامے اسٹیج بھی کیے جا رہے تھے۔ صرف یہی نہیں، مختلف ادبی ادارے ماہانہ ادبی نشستوں کا انعقاد بھی بڑی ہی خوش اسلوبی سے کیا کرتے تھے، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ مشاعروں یا نشستوں میں لوگوں کا جم غفیر بھی لگا رہتا تھا۔ مگر آج کے دور میں نہ مشاعرے ہو رہے ہیں، نہ نشستوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور نہ ڈرامے ہی اسٹیج کیے جا رہے ہیں۔ ہاں، چند گنے چنے ادارے ایسے ضرور ہیں جو کبھی کبھار کسی سیاسی جلسے یا بلڈ ڈونیشن کیمپ کے بہانے مشاعرے کا انعقاد کر لیا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ فی زمانہ مشاعرے کو ثانوی درجہ حاصل ہے۔ جہاں تک ادبی نشستوں کا سوال ہے، اس کے تئیں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان دنوں ماہانہ ادبی نشستیں بھی خال خال ہو رہی ہیں، کیونکہ ادبی تنظیمیں اب اس جانب زیادہ سنجیدہ نہیں، اور اگر چند ادارے اس طرف متوجہ بھی ہیں تو محفل کا سونا پن انہیں بیک فٹ پر آنے پر مجبور کر رہا ہے۔ بلا شبہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو دھیرے دھیرے گنتی کے یہ چند ادبی ادارے بھی دم توڑ دیں گے۔ ہمیں سب سے پہلے اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے
کہ آخر یہ ادارے اپنی زوال پذیری کی طرف بڑھ کیوں رہے ہیں۔ اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ خود اہل اردو آج اس سے وابستہ نہیں۔ اکثر یہی دیکھا گیا ہے، کسی خالص ادبی نشست میں سامعین کی تعداد نہایت قلیل ہوتی ہے، گنتی کے شاعر و ادیب ہی اس محفل میں شریک ہوا کرتے ہیں۔ افسوس در افسوس اس علاقے میں جہاں زبان اردو سے تعلق رکھنے والے ہزاروں کی تعداد میں موجود ہوں، اردو میڈیم اسکولوں سے منسلک ٹیچر یا ماسٹر یا تعلیم یافتہ افراد بھی جہاں ان گنت پائے جاتے ہوں، وہاں کی ادبی محفلوں میں سناٹا چھایا رہتا ہے۔ تجربہ یہ ہے کہ منتظمین محفل جب ان اردو اداروں کو شرکت کی دعوت دیا کرتے ہیں تو یہی باشعور حضرات یہ بول کر اپنا دامن جھاڑ لیا کرتے ہیں کہ ایسی نشستوں سے انہیں فائدے کیا ہیں۔ دراصل ایسے لوگ ہی یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی نشستیں وقت کی بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سماج کے ایسے ہی پڑھے لکھے اور با مہذب شخصیتوں پر حیرت ہوتی ہے کہ جن کی اس نازیبہ سوچ نے زبان اردو کو کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دی ہے۔ وہ یہ بھول گئے کہ جس زبان سے ان کی روزی روٹی منسوب ہے، جس زبان کے صدقے انہیں ناموری حاصل ہے اور جس زبان کے طفیل ان کی پذیرائی ہو رہی ہے، وہی زبان اردو آج خطرے میں ہے۔ آج اسی پر طنز کے نشتر چلائے جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم آج گہری نیند میں سو چکے ہیں۔ ہمیں قطعی نہیں بھولنا چاہیے کہ بیشتر مقابلہ جاتی امتحانات میں اسی اردو سبجیکٹ کے سہارے ہم زیادہ سے زیادہ نمبر لا کر نوکریاں حاصل کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں نوکری حاصل ہو جاتی ہے تو یہی اردو زبان ہمیں ناگوار لگنے لگتی ہے۔ اسی زبان میں ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنا بھی گوارا نہیں ہوتا۔ سوچنے کا مقام ہے کہ بڑی مشکل سے کوئی زبان عالم وجود میں آتی ہے، اور ہماری زبان نہ صرف عالم وجود میں آ چکی ہے بلکہ پوری دنیا میں اس کی شہرت و مقبولیت ہے۔ اس نے اپنی چاشنی سے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے، اپنی جادوگری سے غیروں کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے، اپنی گنگا جمنی تہذیب کے سہارے پوری دنیا میں اپنی مثال قائم کی ہے۔ قسم پرسی کا مقام ہے کہ آج یہی زبان اپنے ہی چاہنے والوں کے لیے اجنبی سی بن گئی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ چند فرقہ پرست ذہن رکھنے والے زبان اردو سے اپنا بغض نکال رہے ہیں، اور صرف بغض ہی نہیں نکال رہے ہیں بلکہ اسے ایک مخصوص قوم سے جوڑ کر اس کی شان و شوکت کو تار تار بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہمیں تسلیم کرنی ہوگی کہ ہم نے بھی ان فرقہ پرستوں کو بڑھاوا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی ہے۔ زبان اردو پر خطرے کے بادل اگر آج منڈلا رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں۔ اس کے وجود کو ختم کرنے کی کوششیں اگر تیز ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ بھی ہم خود ہیں۔ ذرا غور فرمائیں، ہندوستان بھر میں ایسے کئی ادبی ادارے ہیں جن کی نسبت بالواسطہ زبان اردو سے ہے، مگر جب بھی ان کے بینر تلے مشاعرے، ڈرامے، سیمینار یا نشستیں ہوا کرتی ہیں تو ایسی محفلوں میں ہم سامعین کی تعداد 30 سے 40 ہی ہوا کرتی ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ متذکرہ بالا تمام وسائل زبان اردو کی بقا کے لیے کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، لیکن سب کچھ جان کر بھی یا تو ہم اپنے اپنے گھروں میں براجمان ہوتے ہیں یا پھر مختلف کلبوں یا ٹائم پاس اداروں میں اڈے مار رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اتنی فرصت بھی نہیں ملتی کہ ہم کسی مشاعرے یا نشست یا سیمینار میں شریک ہو کر منتظمین کی حوصلہ افزائی فرمائیں، ان کے بڑھتے قدم کو توانائی بخشیں تاکہ زبان اردو کی مقبولیت میں نہ صرف اضافہ ہو سکے بلکہ عوام الناس بھی زیادہ سے زیادہ اس کے قریب آ سکے۔ بلا شبہ جن جن ریاستوں میں اردو کے بڑے بڑے نمائندہ ادارے ہیں وہ زبان اردو کی ترویج و تشہیر میں نمایاں رول ادا کر رہے ہیں۔ ان کی خدمات پر کوئی سوال کھڑے کرنا ادب کی توہین ہے۔ بس اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایسے نمائندہ اداروں کو
कम से कम उन छोटी छोटी तंजीमों पर भी निगाह खास रखने की ज़रूरत है जो बरसों से उर्दू ज़बान व अदब की बेलौस खिदमत अंजाम देती चली आ रही हैं, मगर माली ताउन के फ़िक़दान के सबब इनमें इतनी क़ुव्वत नहीं कि वो बड़े पैमाने पर उर्दू ज़बान व अदब के तई एक ठोस कदम उठा सकें। लिहाजा उर्दू ज़बान व अदब के नुमाइंदा अदारों को भी इन अदबी तंजीमों को बढ़ावा देने के लिए एक लाहे अमल तैयार करने की ज़रूरत है, ताकि ये तंजीमें भी ज़बान उर्दू की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर सकें। मगर ये तभी मुमकिन है जब पूरे मुल्क के ये नुमाइंदा अदारे एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस शेर देखी गई न मुझसे अंधेरों की सरकशी, देखी गई न मुझसे अंधेरों की सरकशी, फिर आफताब बन के निकलना पड़ा मुझे कि मिसदाक हर छोटी छोटी अदबी तंजीम की सरपरस्ती करें। इस सिलसिले में हिंदुस्तान की मुख्तलिफ उर्दू एकेडमियों के सरपरस्तों से मेरी यही गुजारिश है कि कम से कम वो भी इस मिशन में अपनी अपनी शमूलियत का एहसास दिलाएं, ताकि गिने चुने अदबी अदारों को ऑक्सीजन मिल सके। हमें यकीन है कि अगर तामीरी जहन रखकर ज़बान उर्दू को बचाने के लिए हम आगे बढ़ें तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी अदबी महफिलें भी सैकड़ों सामईन से खचाखच भरी नजर आएंगी। और अगर इन महफिलों में हमारी शिरकत ज़्यादा से ज़्यादा होती रही तो ये तय है कि ज़बान उर्दू को वही मकबूलियत दोबारा हासिल होगी जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने बड़ी जिद्दोजहद की थी। नामा कौमी तंजीम पटना, रांची और लखनऊ से बैक वक्त शाये हुआ करता है। बतारीख 8 नवंबर 2021 को इस अखबार में नाचीज़ का एक मजमून उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूलों का हाल-ए-ज़ार और हमारी बेहिसी शाये किया गया। पटना में मुकीम एक मखसूस रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम ने इस अखबार में शाये मुतज़क्करा मजमून को पढ़ते ही मुझे फ़ोन पर मुबारकबाद पेश की। साथ ही ज़बान उर्दू की ज़बूं हाली पर मुझे कुछ लिखने पर उकसाया भी। दौरान गुफ्तगू उन्होंने उर्दू मीडियम स्कूलों के तई ये कहा कि उनके ज़िले में वक्फ बोर्ड से वाबस्ता तकरीबन 40 से 50 उर्दू मीडियम स्कूल ऐसे हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर हिंदी मीडियम स्कूलों में तब्दील किया जा चुका है। आपको हैरत होगी, ये हालात सिर्फ पटना तक ही महदूद नहीं, हिंदुस्तान भर में ऐसी कई रियासतें हैं जहां वक्फ बोर्ड से मुंसलिक बेशतर उर्दू मीडियम स्कूलों में या तो ताले लग चुके हैं या फिर उन्हें किसी दूसरे मीडियम में तब्दील किया जा चुका है। सवाल ये नहीं कि हुकूमत वक्त ने इस ज़िम्न में क्या रवैया अपनाया है, सवाल ये है कि हमने इसे बचाने के लिए क्या इक़दामात उठाए हैं। आज हमारी गफलत परस्ती का नतीजा है कि हमारी आंखों के सामने हमारे इल्मी अदारे बंद किए जा रहे हैं, उन्हें किसी दूसरी ज़बान से वाबस्ता स्कूलों में तब्दील किया जा रहा है। अफसोस कि पूरे मुल्क में ज़बान उर्दू को निस्तो नाबूद करने की साजिशें रची जा रही हैं, मगर इस नाजुक मसले पर न हमारे नुमाइंदा अदारे मुतहर्रिक हैं और न मौजूदा हुकूमतें ही संजीदा हैं। वाज़ेह हो कि सिर्फ वक्फ बोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले स्कूल ही नहीं, रियासती हुकूमतों से मंजूर शुदा उर्दू मीडियम स्कूल भी आज अपनी बर्बादी के कगार पर हैं। इस तनाजुर में अपने अपने इलाके के प्राइमरी स्कूलों या हाई स्कूल का जायजा लीजिए तो यहाँ भी हमारी बेहिसी के नमूने कदम कदम पर मुलक्कश हैं। एक अजीब सा चलन हमारे अंदर बस गया है। हमारे समाज का गरीब तबका हो या मुतवस्सित तबका, इन दिनों अपने अपने बच्चों की बेहतरी के लिए उन इलाकाई इंग्लिश मीडियम स्कूलों की तरफ राग़िब हो रहा है जहां मुनज़्ज़म तरीके से न पढ़ाने का इंतज़ाम है और न बच्चों के अंदर सलाहियतें पैदा करने वाले असातिज़ा की टीम ही वहां मौजूद है। इस किस्म के छोटे छोटे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में टीचरों को महज 1000 या 1500 माहाना के तौर पर रख लिए गए हैं। जाहिर है कहीं ना कहीं पूरी कौम धोखे में है और हम हैं कि अपनी आंखें बंद किए
اپنے بچوں کا مستقبل اندھیرے میں جھونک رہے ہیں۔ زبان اردو کی زبوں کی ایک اور وجہ انٹرنیٹ کی ایجاد بھی ہے۔ یہ انٹرنیٹ کا ثمرہ ہے کہ ہماری موبائل یا کمپیوٹر میں اردو کے اخبارات PDF کی شکل میں مہیا ہو رہے ہیں۔ ہمیں اب اردو اخبارات خرید کر پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ ہم نے کبھی سنجیدگی سے غور بھی کیا ہے کہ اردو اخبارات یوں ہی انٹرنیٹ کے ذریعے اگر ہمیں حاصل ہوتے رہے تو مستقبل میں اخباروں کی اشاعت پر کتنے خطرناک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ہندوستان بھر میں یوں ہی نہ جانے کتنے اخبارات مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں اور نہ جانے کتنے اپنے خاتمے کے کگار پر ہیں۔ اگر اسی طرح اخباروں کی اشاعت پر خطرے منڈلاتے رہے تو زبان اردو کی تشہیر میں کہیں نہ کہیں رکاوٹیں آئیں گی۔ ہم اچھی طرح باخبر ہیں کہ اخباروں کی اشاعت جتنی زیادہ ہوگی اس سے متعلقہ زبان بھی اتنی ہی زیادہ پھلتی پھولتی رہے گی۔ اس سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اردو اخبارات کو اپنی موبائل یا کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کرنے کے بجائے انہیں خرید کر پڑھنے کے عادی بن جائیں تاکہ نئی نسل بھی اس طرف راغب ہو سکے۔ بہرحال وقت آ گیا ہے کہ ہم غفلت پرستی کی نیند سے جاگ جائیں، ہوش مندی سے کام لیں، زبان اردو کی بقا کی خاطر اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہیں، ادبی تنظیموں کی زوال پذیری کا سبب نہ بنے، اپنے بچے اور بچیوں کو اردو سے جوڑیں۔ جو مشاعرے یا سیمینار ہماری تہذیب کی علامت ہیں ان کی حرمت کو بچانے پر زور دیں۔ زبان اردو کے وجود کو بچانے کی خاطر ادبی شخصیتیں جو ماہانہ ادبی نشستوں کا اہتمام کیا کرتی ہیں ان کے حوصلوں کو سلام کریں۔ علاقے میں مختلف ادارے ایک پلیٹ فارم پر آ کر اردو میڈیم اسکولوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں تاکہ زبان اردو جو ہم سے کوسوں دور ہوتی جا رہی ہے ہم سے قریب آ سکے۔ بس اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری زبان اردو کو نظر بد سے بچائے اور ساتھ ہی ہمیں اس کی اہمیت اور انفرادیت کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ۔